السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلباء و طالبات، گرمیوں کی چھٹیاں آن پہنچی ہیں سر پر اور من میں آپ کے پھوٹ رہے ہیں لڈو۔ کیوں نہ پھوٹیں؟ سیر سپاٹے ہوں گے، کھیل کود ہوگا، تفریح ہوگی، بھئی یہ سب کیجئے، مگر ایک نگاہ ذرا اپنے والدین کی طرف تو دوڑائیے۔ ہمیں تو ان کی نگاہوں میں آپ کے لیے شدید غض و غضب دکھائی دے رہا ہے۔ تو جناب ان کے عتاب سے بچنے کے لیے ہم آپ کی مدد کیے دیتے ہیں، وہ بھی ایسے کہ آپ بھی خوش، والدین بھی خوش اور اساتذہ وہ تو آپ کی چھٹیوں کے دوران خوش ہی خوش ہیں۔ تو جناب سب سے پہلے عموماً گرمیوں کی چھٹیوں میں جس طرف توجہ دی جاتی ہے وہ ہے ٹائم ٹیبل۔ تو ٹائم ٹیبل بنائیے، لیکن ہوائی قلعے نہ بنائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھٹیوں کے بعد آپ کی بھی قلعے اتر جائے۔ تو ایسا ٹائم ٹیبل بنائیے جو حقیقی ہو اور قابل عمل ہو، اور آپ بآسانی اس پر عمل بھی کر سکیں۔ اب آئیے دیگر اہم باتوں کی طرف۔ ہر طالب علم کسی نہ کسی مضمون میں بنسبت دیگر مضامین کے کمزور ہوتا ہے، تو اس کی تیاری کا خاص اہتمام کیجیے۔ سر نہ پکڑیے بھائی، کتاب پکڑیے، لیکن کتاب کون سی یہ بھی ذرا سمجھ لیجیے۔ مثال کے طور پر آپ 8ویں جماعت کے طالب علم ہیں اور حساب میں ذرا کمزور ہیں، تو جناب 8ویں کی نہیں 7ویں کی ریاضی کی کتاب پکڑیے اور اس کی مشقیں حل کیجیے۔ اگر یہاں بھی دشواری محسوس ہوتی ہے تو 6 کی کتاب پکڑیے۔ ضروری ہے بنیاد مضبوط کرنا، تو جناب خجالت نہ محسوس کیجیے، چھوٹے بھائی سے کتاب لیجیے۔ اس کے بعد باری آتی ہے مختلف سرگرمیوں یعنی ایکٹیویٹیز کی۔ تو مختلف ایکٹیویٹیز یعنی سرگرمیاں اپنائیے، اپنی انگریزی کی استعداد کو بہتر کیجیے، ووکیبلری اپنی بہتر کیجیے، اسی طرح کمپیوٹر کی مہارت حاصل کیجیے، اپنی ٹائپنگ کی رفتار کو بڑھائیے، اور اگر آپ بڑی کلاسز میں ہیں تو ورڈ اور ایکسل کی بھی مہارت حاصل کیجیے جو مستقبل میں آپ کے لازمی طور پر کام آئے گی۔ اسی طرح مختلف جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لیجیے، اور اگر آپ کو مطالعے سے لگاؤ ہے تو غیر نصابی سرگرمیوں کا مطالعہ کیجیے۔ اب آئیے سیر سپاٹوں کی طرف۔ تو جناب بالکل عزیز و اقارب سے ملاقاتیں کیجیے، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد، پھپھو زاد، سبھی بہنوں بھائیوں سے ملیے اور ان کے ساتھ خوب وقت گزاریے۔ دین، ہمارا دین ایک مکمل طرز حیات یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتلاتا ہے، اسے سیکھیے۔ اگر آپ کم عمر ہیں تو نماز اور آخری صورتیں حفظ کیجیے، اور اگر آپ بڑی کلاسز میں ہیں تو ترجمہ سمجھیے اور دین کے بنیادی احکامات نہ صرف سمجھیے بلکہ ان پر عمل پیرا بھی ہوں۔ اگلا نقطہ ہے مستقبل کا۔ عموماً بہت سے طلباء اوائل عمری ہی میں کسی خاص شعبے کا اپنے لیے تعین کر لیتے ہیں۔ بعض کو قوم کا معمار بننا ہے اور بعض کو معالج۔ تو آپ جس بھی شعبے میں جانا چاہتے ہیں اس کے متعلق سیر حاصل معلومات حاصل لیجیے۔ اب تو کئی ادارے ایسے ہیں جو مختلف طرح کے کورسز بھی کرواتے ہیں، تو اگر آپ کے پاس فراغت ہے تو آپ ان کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں اور مزید بہتر طریقے سے اپنے مستقبل کے حوالے سے معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں۔ اب باری آتی ہے کھیلوں کی۔ تو جناب کھیلوں میں باقاعدگی سے حصہ لیجیے، بالخصوص ایسے کھیلوں میں جن میں جسمانی حرکت کو خاص عمل دخل ہو۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، لیکن موبائل کے علاوہ بھی کچھ دیکھ۔ تو جناب تیراکی کیجیے، فٹ بال کھیلیے یا دیگر کھیلوں میں حصہ لیجیے، ذہنی آزمائش کی سرگرمیوں میں حصہ لیجیے۔ اب باری ہے جائزے کی۔ جناب آپ کی چھٹیاں تو ختم ہوئیں اور وقت آ گیا ہے آئینہ دیکھنے کا۔ تو یہ دیکھیے کہ آپ نے ان چھٹیوں میں کیا سیکھا، کیا کمی رہ گئی، کیا چیزیں آپ نہ سیکھ سکے۔ تو فکر نہ کیجیے اور آئندہ اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ امید ہے ہماری ان تجاویز پر عمل کر کے آپ چھٹیوں کو بہتر انداز میں گزار سکیں گے۔ دی اذان اسکول اور الفضل پبلک اسکول کی طرف سے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔